وہ خالق کے نا جتھے آکھیا لیسا کمثلہ شیء اتھے آکھیا وہو السمیع سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے آکھیا وہو السمیع معلوم ہوندا اس وچ کہ ہور نو شریک بنانا ایو سب تو بڑا شرک ہے بے شک اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا سبحان اللہ بتوں نو توڑ دیتا قوم نے آخیا اگ ہی سٹ دو اگ جلا دیتی گئی روشن ہو گئی آسمان نال گلاں کرن لگ گئی حضرت ابراہیم نو چیخے چ پا دتا گیا چیخے نو جھولا دے رہے ہیں بس چند سیکنڈاں تو بعد آگے سٹنا لوگ تماشا ویکھن واسطے آ گئے کہ اللہ نے آسمان دے پردے ہٹا کے فرشتیاں نو منظر دکھایا تساں دے آئے فسادین خون خرابہ کرسن او ویکھو میرے بندے نو سامنے آگے چند سیکنڈاں تو بعد آگے چ لوگاں سٹ دینا چہرے تے کوئی پریشانی دا نشان ویکھ جبریل آکھیا مولا اس دی مدد کرنا اللہ نے فرمایا تو بانیو پوچھ جا گل کرے اے بارش برسان والا فرشتہ نال لے جائے آندھی چلان والی جی ڈیوٹی ہے نال لے جا جاؤ این اس ٹائم مدد آ گئی حل لک من حاجت اللہ ابراہیم تیری کوئی حاجت ہوئے میں آ گیا اے بارش برسان والا فرشتہ آنکھوں بارش برسا دئیے کولیاں نو راکھ بنا دئیے آندھی چلان والا اندھیری چلا دئیے کولے دشمنوں دے گھر پہنچا دئیے حل لک من حاجت تیری کوئی حاجت ہوئے میں آ گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے رب تے میرا معاملہ جبریل تو ہی بچوں ہٹ جا اللہ انی اللہ نہیں آگا ولیکن کان حنیفا مسلما بے شک ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما حنیف کا کیا معنی طرف کا کیا معنی ہوتا حنف طرف اے میز دے کنارے نو آدھے ندی دے کنارے نو آدھے نہر دے کنارے نو آدھے طرف حرف حنف اتو نکلے حنیف میں نہ ہوئے گا سب تو منہ موڑ کے ایک طرف دا ہو جانے والا ایک طرف دا ہو جانے والا جان دی قربانی دے سبحان اللہ پھر ہجرت کی وطن چھوڑنا آسان ہے مشکل شہر اپنا چھوڑنا ہجرت کرنی آسان ہے اور اپنے شہر دیا دیواراں نال بندے نو پیار ہونا بے شک جتھے جم پل ہوئے نا اس دیا دیواراں نال گلیاں نال سڑکاں نال گھر دے برامدے نال صحن نال اللہ دی قسم ہے باہر سفر تے راویے ایئر کنڈیشن کمرے تکیے آرام سارا او نیندر نہیں آندی جیڑی گھر دے برامدے چ ننگی منجی دے اوتے بندے نو آندی نہیں گل بے شک بے شک گھر گھر ہے اللہ وطن وطن ہے کہ وطن کشمیر ہے بھاوے اتنے پانی نہیں لبدا ہو وطن کشمیر شہر نال دا پیار ہوندا بندے نوں۔ میں پڑھن واسطے بہت گھٹ گیا سرگودے تو باہر میں اکثر کتاب حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ جلے میں گجراں والے پڑھن گیا نا تو من محسوس ہویا کہ گھروں باہر رہنا ایڈا سوکھا نہیں تو میں شام دے ٹائم نہ کدی کدی اتنے جی ٹی روڈ اڈا نا اتنے میں آ جانا ہے سرگودے والے پاس جڑی بس آسی نا اس نو ویکھ سام کتھوں آ رہی ہے سرگودے جو شہر تے وطن دی قربانی آسان ہے ہندوستان دے ساڈے بھائیاں نے وطن چھوڑیا اگو پاکستان آئی آ گئے افغانستان والے ہجرت کی تھی اگو پاکستان آئی ایران آئی ہندوستان آئی آ گئے جڑے بندے ہجرت کریں دین اگو وے دن پہ اگو مسلم ملک کے ساڈے بھرائن کلمہ پڑھن والے سمجھا دے سن کاروبار دے سن تامی ہجرت کرنی مشکل ہے کہ جڑے حضرت ابراہیم نکلن لگے نا تو فرماندے انی ذاہب الی ربی
جدے میرے رب نے حکم کرنا میں ادے ہی ٹر گیا. سبحان اللہ. وطن دی قربان. اولاد کوئی نہیں, 90 سال دی عمر ہے, اولاد کو تے رب کو مانگ رہے ربے حبلی من الصالحین, مولا کوئی صالح اولاد عطا کر. کہندے کول مانگ اللہ کو جب اولاد دے خزانے کہندے کول. اگر نبیاں تے ولیاں کول ہوندے تو حضرت ابراہیم تا درجن بیٹے لے کے بیٹھے ہوندے. بے شک یہ کہندے کول خزانے. اللہ کو پیغمبر تا مانگ رہے ہیں اللہ کول, التجامہ کر رہے ہیں, آئسیاں کر رہے ہیں. ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. بے شک کس منگیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیوی باجے عمر اس دی 99 سال ہے. 99 سال دی عورت اونج بچہ نہیں جمدی. اتو کے وے بانج تے بانج عورت جوان بھی ہوئے تو بچہ نہیں جمدی. اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ. سبحان اللہ. پیغمبر نے کہنے کول منگے اللہ کو بس خزانے پتراں دے کہنے کول دین والا کون ہے؟ اللہ. حضرت شیخ القرآن فرمانے ہیں میں دریے نظر بند ہویا نا ایوب خان دے زمانے 16 مہینے آدھے ہیں کہ اس ویلے تو من افسوس لگتا ہے کہ میں نے نظر بند کر دیتا, لیکن من اپنے پنڈ توحید سنان کا کبھی موقع نہیں ملیا. وہ 16 مہینے میں توحید سنائی سبحان اللہ. اپنے پنڈ دریا. ایک دن ہے کہ میں درس دیتا تھی یہ واقعہ جلے میں حضرت زکریا دا بیان کیتا نا تو میں درس ختم کیتا تو ایک سارے چودھری شہر دا زمیندار آ وڑیا. اس آکھیا مولوی جی اے جڑا تسا بیان کیتا اے قرآن ہے جے شدہ لوگاں نوں تا کسی قرآن اے قرآن ہے. میں کہا قرآن ہے, سورت مریم ہے, آل عمران ہے, اللہ دا پیغمبر ہے. رو رو کے رب کو مانگ رہا. اس آکھیا میرا جڑا پیر ہے وہ آدھا میں دے سن تے مجھ منگدا مجھ میں پتر دے ساں تے مجھ دے ساں. حضرت شیخ القرآن فرمایا قرآن نہیں اس دے اختیار وچ ککھ بھی نہیں آ, ککھ بھی نہیں آ اس دے اختیار وچ. اللہ نے چودھری نو سمجھ دے. پیر صاحب آئے چکر لیندے نا مریداں تے جب پیر تا ماں پیو ہوندا نا پڑھدا شردا بھی پڑھدا بھی کوئی ساڈیاں بچیاں دھیاں ساڈیاں. حضرت شیخ القرآن فرماندے تو بھی کدیاں کہ پیراں دے گھر وڑیا کر جا کے کر اساں ماواں نوں ملن آیا. ہاں تیریاں بہناں اودیاں دھیاں لگدیاں تے انہاں دیاں ماواں نہیں لگدیاں تہاڈیاں. اندر بڑا لگا نا اس مرید آ کے پیچھے ہٹ کے کھلا, اندر میری بیوی ہے بچیاں میریاں پیچھے ہٹ. کیا ہاں میرا مرید ہے وہی جڑا بیوی دے نال من بہا دیندا چار پائی تے. اس آخیا میں تیرا پیر ہو سکا چھوڑ پیر دا بچہ نہ ہوئے پیچھے ہٹ. اس دوے مریداں کول پوچھیا بھی کی گل ہے؟ اس آخیا غلام اللہ خان کول پہنچ گئی. اس قرآن سنایا ہی, اس قرآن سنایا ہی. شیخ القرآن فرمانے وقت اللہ اس نے پتر دیتا. سبحان اللہ. تے وقت میرے کو لاوے تے من آکھے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی. اللہ کے پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی. اور بچیاں دے خزانے کس کو لیں؟ یہاں بولی من یشاء اناسا یہاں بولی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا. جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا. اور نوجوانوں دیاں دا ذکر اللہ پہلے کیتا نہیں. سبحان اللہ.
سبحان اللہ تے پتراں دا ذکر اللہ پیچھے کیتا بعد اتھوں مفسرین ایک نقطہ کڈیا نے بھئی پہلی اولاد دھی ہووے تا بابرکت ہوندی سبحان اللہ نبی پاک دی بھی پہلی اولاد کی آئی زینب آج دا نوجوان بیوی نو آدا پتر چاہیدا انیس دے اختیار ہے کہ تو دھی جمی میں تین طلاق دے دینی ہے پاگل نہ ہوئے جبل اس نے اختیار ہے پہلے بچی کا ذکر کیتا یہاں بولی من یشاء اناسا و یہاں بولی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے دھیاں تے پتراں دے خزانے کہندے کولے یہ کسی نبی ولی دے اختیار ہے جو یہ کسی زندہ مردہ دے اختیار ہے جو نہیں انہوں نے نام ہی بات چنگے چنگے رکھے کرو عبداللہ بڑا خوبصورت نام تو لگتا نا اور پرانا ہو گیا پرانا ہو گیا نویں نویں نام رکھنے میں عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ یہ آئزی دیکھو اس نام آئزی دیکھو شاہ جہان جہانگیر عالمگیر شاہ نواز رستم ہمیں بلی کو ڈردا ہو گیا رستم سوراب شاہین ساڈے بنجال ایک بندہ ہی اولاد نہ بچے تے کہے پٹی پڑھائی پہ اٹھو پٹھے نہ رکھ تا بچ نہیں اس ایک دا نہ رکھیا سوٹا دوے دا کھوتا بالکل سچی گل دو پتراں دا سنا رکھ ایک دا سوٹا یہ جٹ نام ہی سونے رکھے کرو اپنی اولاد بچیاں دے بھی علماء نال مشورہ کر کے علماء کو پوچھ کے ایک اور بھی میری اگر اپیل ہے میرا موضوع ہے نہیں اگر خدا نہ خواستہ طلاق دیونی ہونے نا تو وہ بھی علماء کو وہ تو طریقہ دسے سن بھائی اے طریقہ تو 700 تلے کھلوندے نے ہاں میں 700 دسیاں تن طلاق یہ علماء نال مشورہ کر کے پوچھ کے بھائی کیا طریقہ طلاق دے نام ہی رکھو تا علماء کو پوچھ کے مولا ایک صالح بیٹا عطا کر دے رب حبلی من الصالحین اللہ نے اسماعیل دے دیتا سبحان اللہ بیٹا اسماعیل دے دیتا حالے دودھ پیندا ایک منٹ واسطے ذرا سوچیا ہے لوندیاں دا پتر ہو گئے تے بڑھاپے دی اولاد لوندیاں دا پتر ہوے تے بڑھاپے چ لبیا ہوے تے حالے اس اپنے والد نال توتلی زبان وچ گلاں بھی نہ کیتیاں ہون تے اللہ آکھے اس نو بیابان جنگل وچ جتھے کوئی درخت نہیں پانی نہیں آبادی نہیں چھوڑ کے آ تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا وہ آکھے جنہیں تیری مرضی سبحان اللہ تے چھوڑ کے آ گیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک اللہ خدا دی قسم بندہ حیران ہو مولا میں چھوڑا ہی بیابان جنگل جتھے آبادی بھی کوئی نہیں درخت بھی کوئی نہیں پرندہ بھی پر نہیں مرندا مولا بت روزی تو دے میں پانی کا انتظام تو کریں کوئی کھاون پیون دی شاید انتظام تو کریں نا پیغمبر آدھا ربنا لیقیم الصلاۃ سبحان اللہ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم سبحان اللہ معلوم ہوندا نبی دے ذہن وچ اولاد واسطے سب تو اہم شے دنیا نہیں نماز ہے دین ہے دنیا نہیں دین پیغمبر دے ذہن وچ اہمیت دنیا دی نہیں دین دی ہے بعض مفسرین نے لکھیا بے جلے حضرت یعقوب دی اکھاں واپس آ گئیاں تے ویکھن لگ گئے آج کتنی خوشیاں ملیاں دو
نظر ہی واپس آئی تے یوسف دی زندگی دی خبر بھی آ گئی. آمین. دو خوشیاں یہ معمولی خوشیاں تفسیر خازن نے لکھا 40 سال تو بعد. سبحان اللہ. کتنے سال تو بعد 40 سال کے بعد. یوسف زندہ ہے. تے حضرت یعقوب نو فٹ سوال کرنا چاہیے یوسف زندہ ہے شادی کی میری نو میرے کوئی پوترے پوتریاں کوئی اولاد کریندا کہ نہ جیلے اس نے خبر دیتی نا یوسف زندہ ہے تو حضرت یعقوب آدن علی ای دین ترکتا ہو. مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے. سبحان اللہ. اسا کیا اسے دین تے جس تے تساں تہاڈا والد تہاڈا دادا ابراہیم ہے اسے دین تے یوسف ہے. اگو حضرت یعقوب آدن الان تمت النعمت ہن نعمت پوری ہوئی نا. سبحان اللہ. زندگی دی خبر ملن نال نعمت پوری نہیں ہوئی. نعمت تاں پوری ہوئی جدا دسن والے دسیا بھئی یوسف دین اتے قائم ہے. سبحان اللہ. تساں اپنی اولاد واسطے کیا سوچے رہندے ہو دنیا بن جائے دنیا. عورتاں بیٹھی ہوندیاں بچے کھڈانیاں ایک دوسرے کو پوچھدیاں تو کی بنے سے کہ پٹواری. او دے ذہن کہ پٹواری کوئی بڑا عہدہ تے تو کی بنے سے کہ تھانے دار. سوچا ویکھو دنیا بن جائے تے جے تیرا پتر بیرسٹر بن جائے جج بن جائے جسٹس بن جائے پروفیسر بن جائے وکیل بن جائے بڑے عہدیوں تے پہنچے اسلام آباد چلا جائے کار مل جائے بنگلہ مل جائے نوکر مل جان منہار وچ لانا لیا تین کے ملے اس نو تارشا لب گئی تین کے لبے. اللہ. 17ویں گریڈ دے آفیسر دی ماں نو میں خود بھیک منگدیا ویکھا. جوراباد ایک پتر 17ویں گریڈ دا آفیسر آئے تے رو رو کے آ دیا کہ پیو اس دا مر گیا تے میں لوگاں دے برتن مانج مانج کے اس نو پڑھایا. کیوں وہ جٹنی آئی چادر بنیندی آئی تے تلے دیسی جتی تے جٹنی آئی اس نو شرم آندی آئی الو دے پٹھے نو دسینے ہویا بھئی یہ میری ماں ہے. تین کے لبیا اس نو عزت مل گئی تین کے لبیا میں دساں تین کے لبیا نماز سارے پڑھ دیا یار سن علم ہے میرے بھی ذہن ہے بس تھوڑی دیر کے بعد تین کے لبیا تین اے لبیا بھئی جدا تو مر گئے ہو نا اس نو خبر پہنچی بے پیو مر گئے وہ آیا تیری چارپائی اگو رکھی ہوئی ہے پہلی صف کھلوتا تے جنازے دی دعا کوئی نہیں. اے تین لبیا آخری بول تیرے واسطے نہیں بول سکتا مغفرت کی دعا تیرے واسطے منگے تو سب دنیا کا نہیں نا دین بھی ہے. یہ تین ملے تے جے تیرا بچہ حافظ قرآن بن گیا تے رب نے قیامت دے دن تیرے سر تے سونے اور چاندی دے تاج پوا دینے. سبحان اللہ. انہاں وچ جڑے موتی لگے ہونے نا ایک موتی دی چمک کتنی ہونی ہے جتنی سورج دی جدا سورج تیرے کمرے دے وچ آ جائے. سبحان اللہ. ایک موتی دی چمک ہونی ہے. اے حافظ قرآن دے والدین دی رب نے دستار بندی کرنی ہے. سبحان اللہ. دستار بندی دے لفظ غلط نکل گیا تاج پوشی یہ کرنی ہے تاج پوشی. لوگ حیران ہونا اے کون ہے نا سر تے سونے چاندی دے تاج تے موتیاں وچوں سورج دی چمک آکھن لگے او خوش نصیب ہیں جنہاں دے بچیاں نے دنیا دے وچ قرآن پاک نو حفظ. سبحان اللہ. میں ایتا نہیں آدھا بے تساں دنیا نہ پڑھاؤ
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ تاکہ وہ حافظ قرآن بنن، درس نظامی دا کورس کرن۔ دنیا مولوی بھوکا نہیں مر سکتا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے مولوی بھوکا مر جائے۔ مولوی جدا مرنا تو زیادہ کھا کے مرنا، بے شک بد ہضمی ہونی سے مر جانا سی، بھوکا نے مردہ مولوی۔ بے شک خدا دی قسم آخری 10 سورتاں بھی آندی ہوے سن، کدائیں نہ کدائیں فٹ اذان بھی دے سکدا نا تو فٹ کدائیں نہ کدائیں، ڈاکٹر علاج ہی مفت کریں دے کہ کپڑے دی دکان تے ویندا ہوا دا جی تواڈے پیچھے نماز پڑھدے ہاں جی انہی لے جاؤ، کہ جُتی دی دکان تے گیا جُتی پئی اس کہ تواڈے پیچھے نماز پڑھدے ہاں جی لے جاؤ جی، کیڑے پیسے تواڈے کول، موجیں ہی لگی مردہ نہیں، بھوکتے نہیں مردہ۔ تے جڑے تساں زمیندار ہو، زمیناں تہاڈیاں اپنیاں تو تواڈے کی فکر پی گئی ہے کہ بھوکا مرسی؟ زمیناں اپنیاں واندا راسی، کم کردا راسی، تے جداں 8ویں دیہاڑے ممبر تے آسی نا حق بیان کر لے آؤ نا، زمیندار لوگ لے آؤ نا اپنے پتراں نوں۔ جداں زمیندار لوگاں دے پتر مولوی بنے نا، بڑے دبنگ قسم دے مولوی بن سکے، دانے گھر دے اس نے وقت جناب بیان کرے سے نا صحیح بیان کرے۔ انہیں مدرسہ ہے